لوئی کان نے ان سے تعلقات قائم کر لیے اور اسی جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیا۔ دن بیت رہے تھے۔ لوئی کان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس نے 16 برس کی عمر کو پہنچ کر یانگ شو کو پوٹالا محل نہ پہنچایا تو وہ تاابد ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی جس سے نجات دلانا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن چنگیز خان کا خوف اس کے دماغ پر مسلط تھا۔ اسے وقتاً فوقتاً اطلاعات مل رہی تھیں کہ چنگیز خان کے وحشی سوار اسے دنیا بھر میں تلاش کر رہے ہیں۔ سواروں کے چند دستے اس صوبے کی طرف بھی روانہ کر دیے گئے تھے جہاں کا وہ حاکم اعلیٰ تھا۔ ایسی صورت میں پوٹالا محل کا رخ کرنا اذیت ناک موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لوئی کان کی کیفیت اس شخص کی تھی جو بھنور میں پھنس گیا ہو اور بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ یانگ شو کی ماں بھی اس فکر میں مر گئی اور جب یانگ شو پورے 16 برس کی ہوئی تو وہ بھی پراسرار حالات کا شکار ہو کر مر گئی۔ لوئی کان اس کے موت کے اسرار سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی روح اب بھٹکتی رہے گی۔ اب اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کی روح کو زیادہ عذاب سے بچانے کے لیے اس کی لاش پوٹالا محل پہنچا دے۔ اس کی لاش تو پوٹالا محل میں رہے گی مگر روح اس وقت تک انہی ویران اور سنگلاخ پہاڑوں میں بھٹکتی رہے گی جب تک ایک خاص عمل کے ذریعے اسے اس عذاب سے نجات نہ دلا دی جائے، اور یہ عمل وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ کسی آئندہ نسل کا کوئی شخص یہ عمل کرے اور یانگ شو کی روح کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ لوئی کان نے شہزادی یانگ شو کی ایک خادمہ کو کچھ ہدایت دی اور چنگیز خان کے سواروں کے خوف کے باوجود بیٹی کی لاش کو لے کر پوٹالا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پروفیسر وقار خوش ہو کر راجا کی طرف دیکھنے لگا جو پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اوہ، تو یہ شہزادی یانگ شو کی روح تھی۔ کاش ہم اسے اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ راجا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر وقار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس تحریر کے مطابق ہمیں پوٹالا محل جانا ہوگا جہاں کوئی پراسرار ہستی ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس تحریر کے ساتھ برآمد ہونے والے جواہرات زیادہ راہ کے طور پر رکھے گئے تھے اور تحریر میں وعدہ کیا گیا تھا کہ شہزادی یانگ شو کی روح کو عذاب سے نجات دلانے والے کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں ملے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم پوٹالا محل ضرور چلیں گے وقار، راجا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں یانگ شو کی روح کو عذاب سے نجات دلانے سے زیادہ اس خزانے کا خیال تھا جس کا اس تحریر میں وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، ہم حکام کو اپنی ناکامی کی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ اگرچہ وہ سرنگ دریافت کر کے ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے لیکن جب تک اصل بات نہ بتائی جائے اسے میں ناکام رپورٹ ہی کہوں گا، اور ظاہر ہے رپورٹ میں یہ ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی کیونکہ کوئی بھی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا، پروفیسر وقار نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ جواہرات بھی ہمارے قبضے میں رہیں گے۔ راجا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ پروفیسر وقار بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ بھی کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کا ذہن مختلف خیالات کی ہماج گاہ بنا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے جب مزدوروں کو کیمپ اٹھا دینے کی ہدایت کی تو وہ حیران سے رہ گئے، لیکن انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا اور پھر سپہر کے قریب وہ اس ویرانے کو الوداع کہہ کر مستنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبت پہنچنے کے لیے انہوں نے وادی چترال کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سرحد عبور کرتے ہی انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ مشکلات ایسی نہ تھیں جن پر قابو نہ پایا جا سکتا۔ ان کے سامنے تا حد نگاہ ایک چٹانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ ان کی جیپ نہ ہموار راستوں پر آگے بڑھتی رہی، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر آگے بڑھنے کے لیے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی۔
شورنگ نامی چھوٹے سے قصبے کے باسیوں سے انہیں معلوم ہوا کہ لہاسا پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت طویل اور کٹھن راستہ اختیار کیا ہے۔ یہاں تک تو وہ جیپ پر پہنچ چکے تھے، لیکن اس سے آگے انہیں جیپ کے بجائے گھوڑوں یا خچروں پر سفر کرنا پڑے گا، اور وہ اس طرف آنے کے بجائے میلانگ کا راستہ اختیار کرتے تو انہیں سفر کی زیادہ سہولتیں فراہم ہو سکتی تھیں۔ میلانگ کا رخ کرنے کا مطلب تھا کہ کم سے کم 300 میل کا اضافی سفر کیا جائے۔ پروفیسر وقار نے میلانگ جانے کے بجائے اسی راستے پر سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کے ایک معتبر آدمی سے خچروں کا بندوبست کرنے کے لیے بات چیت کرنے لگا۔ خچروں کے علاوہ بھی انہیں سامان رسد کی ضرورت تھی، کیونکہ آگے تقریباً 200 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی اور ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ انہیں ایک دن شوانگ میں رکنا پڑا۔ خچر اور دیگر ضروریات فراہم کرنے کے علاوہ گاؤں کے مکھیا نے انہیں ایک گائیڈ بھی مہیا کر دیا، جس کی اجرت پیشگی ادا کرنی پڑی۔ پروفیسر وقار نے اپنی جیپ گاؤں کے مکھیا کے حوالے کر دی اور کہا کہ اگر وہ لوگ واپس نہ آ سکے تو یہ جیپ ان کی طرف سے تحفہ سمجھی جائے۔ صبح سویرے ہی سفر شروع ہو گیا۔ ان کا گائیڈ ایک دبلا پتلا طویل قامت آدمی تھا جو انہیں اس علاقے کی تاریخ سے بھی آگاہ کر رہا تھا، مگر ظاہر ہے پروفیسر وقار یا راجہ کو یہاں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دیتے رہے۔ سفر کے تیسرے روز انہیں انتہائی دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑا۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ کے دامن میں 3-4 فٹ چوڑی پٹی تھی، جس کے دوسری طرف گہرے کھڈ خونی اژدہوں کی طرح منہ کھولے ہوئے تھے۔ وہ عمودی چٹان کی ساتھ اس مختصر سی پٹی پر ایک قطار میں چل رہے تھے۔ سب سے آگے ان کا گائیڈ تھا جو اپنے خچر کی باگ سنبھالے پیدل چل رہا تھا۔ پروفیسر وقار اور راجہ بھی پیدل ہی چل رہے تھے۔ خچر پر سوار ہو کر چلنے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ ایک چٹان کے موڑ پر گائیڈ کے خچر کے پیر کے نیچے سے ایک پتھر سرک گیا۔ اس بیچارے جانور نے اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گائیڈ اگر اس کی باگ نہ چھوڑ دیتا تو وہ خود بھی خچر کے ساتھ سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ کی تہہ میں پہنچ جاتا۔ اس حادثے کے بعد وہ اور بھی محتاط ہو کر چلنے لگے۔ 2 اور ایسے خطرناک موڑ آئے، پھر یہ پل صراط ختم ہو گیا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آگے راستہ اتنا دشوار گزار نہیں تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک چٹان کے دامن میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گائیڈ کے کہنے کے مطابق یہاں سے تقریباً 20 میل آگے میکانگ نامی ایک قصبہ تھا، جہاں سے انہیں شمال کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس کٹھن سفر نے انہیں بری طرح تھکا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ سو گئے۔ صبح سب سے پہلے راجہ کی آنکھ کھلی۔ اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ راجہ آنکھیں ملتا ہوا پروفیسر وقار کو جگانے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن گائیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گائیڈ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ راجہ نے اسے سیدھا کیا تو خوفناک منظر دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ گائیڈ کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف کے تاثرات جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ راجہ نے اسے ٹٹول کر دیکھا، لیکن اس کا جسم تختے کی طرح اکڑا ہوا تھا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے مرے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے مرنے سے پہلے وہ انتہائی خوف زدہ تھا۔ راجہ نے فوراً ہی پروفیسر وقار کو جگا دیا۔ اس نئی صورتحال نے پروفیسر وقار کو بھی بدحواس کر دیا۔ پروفیسر وقار کے اندازے کے مطابق گائیڈ کی موت سانس گھٹنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، لیکن چہرے پر منجمد خوف کے تاثرات کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ لیکن کچھ دیر بعد اس انکشاف نے ان دونوں کو حواس باختہ سا کر دیا کہ ان کے خچر اور کھانے پینے کا سارا سامان غائب۔ اب صورتحال کسی حد تک ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ شاید رات کے کسی حصے میں کچھ لٹیرے ادھر آ نکلے تھے اور گائیڈ نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ لٹیروں نے گائیڈ کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا اور خچر اور ان کا سامان لے کر رفو چکر ہو گئے۔
تھکن کے باعث گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس ہنگامے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ انہوں نے گائیڈ کی لاش کو ایک کھڈ میں دھکیل دیا اور اندازے کی بنا پر ایک طرف چل دیے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ لٹیروں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی اور ان کی جیبوں میں بھرے ہوئے چند قیمتی جواہرات اور رقم محفوظ رکھی تھی۔ گائیڈ کے کہنے کے مطابق میکانگ نامی قصبہ یہاں سے 20 میل دور تھا۔ اگر وہ دوپہر تک بھی اس قصبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں وہاں سے مدد مل سکتی تھی۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا تھا، چٹانیں تپتی جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بھوک پیاس کی شدت سے ان کی حالت بڑی ناگفتہ بہ ہو رہی تھی، کیونکہ آگے تقریباً 200 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی اور ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ کبھی وہ سستانے کے لیے کسی چٹان کے سائے میں بیٹھ جاتے اور پھر گرتے پڑتے آگے کو روانہ ہو جاتے۔ راجہ ایک بار پھر اس وقت کو کوس رہا تھا جب خزانے کے لالچ میں اس نے پروفیسر وقار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن کسی بستی کے آثار اب تک معلوم نہیں ہوئے تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے۔